تحریک لبیک پاکستان یا پھر کالعدم تحریک لبیک پاکستان یا پھر ایک وہ اسلامی جماعت، ایک اسپیسیفک اسلامی جماعت جس کا نعرہ ہے لبیک 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 یا رسول اللہ، جن کا ایک ہی علم ہے یا ایک ہی ان کا نظریہ اور سوچ ہے، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اسلامی کوئی بھی مسلمان، چاہے وہ چھوٹا مسلمان ہے یا ایک بڑا مسلمان ہے، چھوٹا مسلمان وہ جو شاید نماز نہ پڑھتا ہو، صدقہ نہ دیتا ہو، زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہو، حج نہ کسی کیا ہو، وہ اس کو ہم کہتے ہیں ایک چھوٹا مسلمان۔ ایک بڑا مسلمان جو 5 وقت نمازی ہو، حج اور زکوٰۃ کے اہم فرائض بھی ادا کرتا ہو۔ لیکن یقین جانیے، چاہے کوئی چھوٹا مسلمان ہے چاہے کوئی بڑا مسلمان ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اپنے دل و جان سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ بیان کرنے کا انداز ہر کسی کا مختلف ہو سکتا ہے، اختلاف کرنے کا انداز ہر کسی کا مختلف ہو سکتا ہے، لیکن چاہے کوئی چھوٹا ہے یا بڑا ہے، محبت کا پیمانہ سب کے لیے ایک ہے، سب کے دلوں میں جان دینے سے کوئی بھی ڈرتا نہیں۔ لیکن پاکستان میں جو ایک یہ اسلامی جماعت بنی جس سے مجھے اختلاف کسی حد تک ہے بھی اور نہیں بھی، وہ اس لیے ہے کہ یہ اسلام کو بیچنا شروع کر دیتے ہیں، اسلام کے نام پہ، مذہب کے نام سے، کیونکہ ہمارے مذہب کو پہلے ہی اتنا نقصان پہنچایا گیا ہے اس طرح کی جماعتوں، اس طرح کی تحریکوں کی وجہ سے کہ ہم پوری دنیا میں بدنام ہو چکے ہیں۔ اس کا کچھ حصہ تحریک لبیک نے بھی ادا کیا۔ آپ کو معلوم ہے تقریباً 8 سے 10 دن جو تحریک لبیک نے، کالعدم تحریک لبیک، یاد رکھیے میری بات، آج کی تاریخ تک وہ کالعدم ہے پاکستان میں لیگلی۔ کالعدم تحریک لبیک نے تقریباً 8 سے 10 دن جو دھرنا دیے رکھا، اس سے کس کو کیا فائدہ ہوا اور کیا نقصان ہوا؟ فائدہ ہوا تو صرف تحریک لبیک ہوا، نقصان ہوا تو صرف پاکستان کو ہوا، مملکت خدا داد کو ہوا، آپ کو ہوا اور مجھ جیسے عام انسان کو ہوا۔ تقریباً ان 8 سے 10 دنوں کے دوران دوستو لگ بھگ 120 سے 140 ارب روپے کا ملک کو نقصان ہوا۔ تقریباً 8 سے 10 دن جو دھرنا رہا، ملک کو بالکل ایک جکڑ کے رکھ دیا گیا۔ ملک کی سب سے زیادہ مضبوط پروونس جو ہے وہ پنجاب ہے، اور پنجاب کے بھی جو سب سے سٹرونگ سٹیز ہیں وہ لاہور، گجرانوالہ، ڈسکا، گجرات اور راولپنڈی اس طرح ہے۔ انہی شہروں کے دوران میں دھرنا ہوا اور روڈ انفراسٹرکچر ٹوٹلی بند ہو گیا، روڈ کنیکٹیوٹی، ٹرانسپورٹ، امپورٹ ایکسپورٹ ہماری زیرو ہو گئی ایک ٹائم کے لیے۔ لیکن اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ ملک کے پاکستان کو تو ضرور تقریباً لگ بھگ کوئی 120 سے 140 ارب روپے، 120 سے 140 ارب روپے کی میں بات کر رہا ہوں کا نقصان تو ضرور ہوا۔ جو 4 سے 5 پولیس والے شہید ہوئے وہ ایک الگ ہیں، ان کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے، ان کا کوئی ان سے کسی سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ ان کو کیوں شہید کر دیا گیا، ان کی کیا غلطی تھی، ان کے بچوں کی بھی کیا غلطی تھی جن کو یتیم کر دیا گیا۔ لیکن فائدہ صرف ہوا تو تحریک لبیک ہوا، جو لینے تو سفیر کو آئے تھے لیکن لے کے امیر کو گئے۔ ان کا نظریہ یقین جانیے سفیر کو اس ملک سے نکالنا نہیں تھا، نہ ہی ان کا یہ مطالبہ تھا۔ ان کا صرف مطالبہ تھا تو صرف امیر یعنی کہ سعد رضوی کی میں بات کر رہا ہوں، جن کو اپنے گھر میں نظر بند کر دیا گیا تھا، ان کو صرف اور صرف بچانے کے لیے، اپنی جماعت سے کالعدم کا لفظ ختم کرنے کے لیے، کیونکہ کالعدم تحریک کر دی گئی تھی جس بنا پر یہ الیکشن میں کنٹیسٹ نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن سعد رضوی صاحب نے جب دیکھا کہ ان کو اب نہ تو بیل ملنے والی ہے اور نہ ہی آزادی ملنے والی ہے، تو ان کے پاس ایک بیسٹ آپشن تھا اور وہ تھا دھرنا۔ پاکستانی عوام کو دھرنے کے نام پہ بہت زیادہ گھسیٹا گیا ہے، ملک کے پاکستان کو بہت زیادہ نقصان ادا کرنا پڑا ہے اس وجہ سے، جس کے ابھی ریسنٹلی صرف 8 سے 10 دن میں اتنا نقصان ہوا کہ کوئی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اور جو سفیر کو لینے آئے تھے اور امیر لے کے چلے گئے، ان سے بھی دنیا میں کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے، نہ کہ پاکستان میں، نہ ہی پاکستان سے باہر کوئی پوچھ سکتا ہے ان سے۔
पाकिस्तान की रियासती अदारे जिन्होंने मुज़ाकरात भी कराए, और मुज़ाकरात में यकीन जानिए उनके मुतालबात आप सुनेंगे तो आपके होश व हवास उड़ जाएंगे। उन मुतालबात में जो कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने मुतालबात अपने रखे, और उन मुतालबात वो क्या थे, उनमें कहीं भी नहीं लिखा था, कहीं भी ये नहीं लिखा था कि सफ़ीर, फ्रांस के सफ़ीर को इस मुल्क से बदर किया जाए, निकाला जाए, या फिर इस चीज़ को नेशनल असम्बली में डिस्कशन के लिए रखा जाए कि जो है फ्रांस की एम्बेसी है उसको पाकिस्तान से ख़त्म किया जाए। इस चीज़ का मुतालबा रखा ही नहीं गया, लेकिन सिर्फ मुतालबा इतना था कि साद रिजवी को रिहा किया जाए और उनकी तहरीक से को कलदम जो करार दिया गया वो ख़त्म किया जाए, और उनके जितने सियासी कारकुनान गिरफ्तार हैं उनको रिहा किया जाए, और उनको भी प्लान 11 ग्राउंड प्रोवाइड किया जाए सियासत के लिए। दोस्तों, ये बात सिर्फ ताकत की है, कुर्सी की है, ना तो उनको मज़हब से कोई ताल्लुक़ है और ना ही ये कोई मजहबी जमात है। इनका कोई मज़हब से ताल्लुक़ नहीं है। मज़हब में कहीं भी नहीं लिखा, ना ही कहीं कहा गया है, ना ही हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहतजाज, रोड बंद करना, मार धाड़, कत्ल व गारत का कहीं किया है, और ना ही इस चीज़ का हुक्म दिया है। अब जो जवान पुलिस के 4 शहीद हो चुके हैं उनका कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उनके ऊपर कोई FIR नहीं होगी, कोई उनको इंसाफ ले के देने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि वो सब केसेस ख़त्म करने जा रहे हैं अब गवर्नमेंट पाकिस्तान, और साद रिजवी साहब को भी रिहा करने जा रही है। इसके अलावा जो उन्होंने, अब ये जो मैं आपसे 120 से 40 अराउंड अबाउट फिगर है, ये जो अरब इन्होंने नुकसान किया है मुल्क का, ये वो है जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के दौरान है। इसके अलावा जो मार धाड़, रोड बंद करना और गाड़ियों का जलाओ घराओ, और मोटरसाइकिल जितने तकरीबन कोई लगभग 550 मोटरसाइकिल को 550, और ये तकरीबन आलमोस्ट आजकल पाकिस्तान में कोई 40 से 50 हज़ार के करीब एक मोटरसाइकिल आता है, और 550 से ज़ायद मोटरसाइकिल को जला दिया गया सिर्फ इन 8 दिनों में। इनका ज़िम्मेदार कौन है? कौन इनसे पूछने वाला है?